ہر اچھے کام میں آپ تنہا ہوتے ہیں اور ہر برے کام میں آپ کا ایک ساتھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، تنہا اور ساتھ، دو کام ایسے ہیں جس میں ایک میں آپ تنہا ہو اور ایک میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہے۔ آپ چاہتے ہوئے بھی تنہا ہو اور نہ چاہتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی ہے۔ جیسا کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہو تو آپ تنہا ہوتے ہو، لوگ آپ کا مذاق اٹھاتے ہیں، آپ پہ ہنستے ہیں، آپ کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ یہ کام مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں، حالانکہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس کام کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جذبہ انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کا اجر دیں گے اور اللہ پاک خوش ہو گے۔ جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کی نفسیات ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو اسے روحانی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، جو کو کسی کو بھی نہیں ملتا۔ وہ نصیب قسمت والوں کو ہوتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، شہرت ہے، اچھی بیوی ہے، اچھا گھر ہے تو آپ کو سکون اطمینان ہے، نہیں، یہ تو روحانی سکون ہے۔ روحانی سکون ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ تو قسمت والے کو میسر ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لینڈ کروزر میں، گاڑیوں میں بیٹھے لوگ پریشان ہیں اور باہر سڑک پہ درخت کے نیچے ٹاٹ پہ لیٹا ہوا انسان خوش ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کو روحانی سکون ہے۔ اور دوسری بات، جو انسان گناہ گار ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزدل سے بزدل انسان جس بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ آپ کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یہ انسان اس طرح کا کام کیسے کر سکتا ہے، حالانکہ اس نے تو زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہوتا۔ آپ کی نظر میں وہ نہایت بزدل ہوتا ہے اور وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ چوری کرتا ہے، وہ قتل بھی کر دیتا ہے، وہ ڈکیٹی بھی ڈال لیتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بزدل انسان اچانک سے اتنا طاقتور اور مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات حیرت زدہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ہماری سینس یہ کہتی ہے، ہمارا دماغ یہ کہتا ہے، اور ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی کہے نا دوست، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے کہ یار میرا اس قبرستان میں جو ہے نا ایک چیز رہ گئی ہے اور آپ جاؤ اور جا کے وہ چیز مجھے لا دو، تو آپ تو کہیں گے نہیں میں تو نہیں جا سکتا، آدھی رات میں تو بہت خوف زدہ ہوں گا کہ نہیں بھائی آپ مجھے معاف کریں، آپ میرے ساتھ چلو، تو پھر ہم لے کے آ جاتے ہیں، اکیلا میں نہیں جاؤں گا۔ مطلب خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آپ اتنے بہادر بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے وہ خوف آپ کو اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ اپنے دوست سے سوری کر لیتے ہو، جبکہ اس کے متضاد اگر آپ کوئی غلط کام کر کے آ رہے ہو، آپ کے پیچھے لوگ لگے ہیں، فورس لگی ہوئی ہے اور آپ کے راستے میں قبرستان آ جاتا ہے، تو آپ وہاں چھپ جائیں گے، آپ ساری رات وہاں چھپے رہیں گے، آپ کو خوف نہیں آئے گا۔ وجہ اس وقت آپ کے ساتھ شیطان ہوگا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ پریشان ہوگی تو وہ آپ کو حوصلہ دے گا، آپ ہاتھ پکڑے گا، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور آپ کو کہے گا کہ ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آپ نے یہ بات تصور کر کے دیکھی ہے کہ میں نے ایک دن وہ آتا ہے پروگرام سرعام، اور اس میں دیکھا کہ ایک مرد جو ہے نا وہ قبرستان میں اترتا ہے اور نذیبہ حرکتیں کرتا ہے۔ وہ کیسے کر لیتا ہے؟ انسان کے تو ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ قبر کو کھودتا ہے، قبر کھود کے اس میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ ایسا غلط کام کرتا ہے کہ جو انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر کرے تو پھر بھی اس کی روح کانپ جائے، لیکن ایک مردے کے ساتھ وہ کیسے کر لیتا ہے؟ تو وہ اس وقت تنہا تھوڑی ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے، وہ اس کو پورا سپورٹ کرتا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اسے بولتا ہے کہ تو یہ کام کر، میں تیرے ساتھ۔ اور جب بندہ وہ غلط کام کر لیتا ہے، غلط کام کرنے کے بعد وہ شیطان اسے ہائے ٹاٹا بائے بائے کہہ کے نکل جاتا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ سب جتنے بھی اس طرح کے کیس آئیں گے، جب ان کی سٹیٹمنٹ آپ سنو گے تو وہ بولے گا کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، پتہ نہیں یہ میں کیسے کر لیا اور اب میں بہت اس پہ شرمسار ہوں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے گا تو جب اس بندے نے وہ کام کیا تھا تو تب اسے سینس نہیں تھی، تب وہ اتنا بہادر کیسے ہو گیا؟ دیکھو نا کہ تب بھی تو وہی بندہ گناہ کرنے والا ہے جو اب یہ شرمسار ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ جب شیطان کو اللہ پاک نے ددکارا تھا، اللہ پاک نے اسے سزا دینے کا بولا تو جنت سے نکالا، تو شیطان نے بولا تھا کہ اے میرے خالق، میرے مالک، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ جو تو نے انسان پیدا کیا ہے، جس کو تو مجھے سجدہ کرنے کا بول رہا ہے، میں تا قیامت
تک اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اچھے کاموں میں تو وہ آپ کو گمراہ تھوڑی کرے گا، اچھے کاموں میں تو وہ آپ کو پریشان کرے گا، ڈرائے گا کہ یہ کام نہ کرو۔ تو گمراہ کو وہ برے کاموں میں کرے گا۔ تو ایک دفعہ بندے کو سوچنا تو چاہیے کہ یار میں اتنا بزدل ہوں تو یہ کام میں کیسے کر رہا ہوں۔ پہلے تو کبھی میں گھر سے باہر نہیں نکلا، بازار تک نہیں آیا، میں قبرستان تک آ رہا ہوں۔ پہلے تو کبھی میں نے کسی جانور کو نہیں مارا، اور آج میں ایک انسان کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ کیسے کر رہا ہوں؟ وہ اسی طرح کر رہا ہوں کہ شیطان میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ تنہائی میں اس طرح کے بہکاؤں میں آئے تو وہ ضرور اللہ پاک کو یاد کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور بولے کہ میں اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تاکہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان جب نیک کام کرتا ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے، شیطان اس کے راستے میں آتا ہے کہ نہ کر۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو شیطان اس کا ہمسفر ہو جاتا ہے۔